سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ درمن میرے پاس دلچسپ سوالات کا ایک خوبصورت سا تیار کردہ بیگ ہے، یعنی یہ میرا جو کشکول ہے، اس میں آج تشنگی بھی ہے اور دلچسپی بھی ہے اور کشش بھی ہے۔ میں نے آج تصوف کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور میرا پچھلا پروگرام بھی واقعتاً اسی تصوف کی ایک کڑی تھا، یعنی جب میں وحدت الوجود پہ گفتگو کر رہا تھا اور گفتگو سن رہا تھا تو مجھے تصوف ہی کے چھاؤں تلے گفتگو کرنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ اب میں نے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی سنجیدہ مرحلے سے گزرنا ہے، یعنی میں اگر آغاز کروں اور تمہید باندھوں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم میں اور ابن آدم میں، خاص طور سے تخلیق آدم میں جو فلسفہ رکھا وہ یہ کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی۔ یہ اللہ کی روح پھونکے جانے سے مراد کیا ہوگا؟ کیا اللہ نے اپنی صفات جناب حضرت آدم علیہ السلام کو منتقل فرما دی، یا پھر اس کے اور دیگر معنی ہیں؟ پھر میں اور آگے بڑھوں گا اور سوالات میں ایک مقام ایسا آئے گا کہ میں عیسیٰ روح اللہ کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کس معنوں میں روح اللہ ہے، اور پھر ایک مقام ایسا آئے گا کہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ آواز جو موسیٰ کو سنائی دی اور وہ پیغام جو کسی ایک مقام سے موسیٰ کو اپنی طرف بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں، وہ کیا تھا، اور موسیٰ نے کیا دیکھا ہے، اور پھر تجلیات کا وہ لمحہ کیسا تھا۔ اور پھر میری خواہش ہوگی کہ میں شب معراج کے ان راز تک جا سکوں جو تصوف کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت سا گہوارہ بیان کر دیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں میری اس کوشش کو، ایک جنبش کو مزید بہتر بنانے کے لیے، معاونت کے لیے اور فصاحت اور بلاغت سے کام لیتے ہوئے گفتگو فرمانے کے لیے بہت ہی پیاری شخصیت، ہمیشہ کی طرح نرم مزاج، خوش اخلاق، خوش لہن، خوش گفتار، خوش شکل اور خوش عقیدہ جناب مفتی ارشاد سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان بہت پیارے، لطیف اور عمدہ ترین خطابت کا کمال رکھتے ہیں، ساتھ ہی جب ہم بات کرتے ہیں تصوف کا تو ان کا ایک گہرا سلسلہ ہے تصوف کے ساتھ، یہ صوفیہ کے ماننے والے ہیں اور اہل حق اہل محبت میں ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت پرانا ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی ارشاد سعیدی صاحب، مجھے یہ بیان فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی روح پھونک دی، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کی روحیں ہیں؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرتا ہوں، اور اس سے قبل تمہیداً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور یہ ساری کائنات در حقیقت اسی کا پرتو ہے، اس کی ذات کا اظہار ہے، اس کی صفات کا اظہار ہے، اس کی قدرت کا اظہار ہے، اس کی کاریگری کا اظہار ہے، اس کی شان کا اظہار ہے، اس کی طاقت کا اظہار ہے۔ تو یہ کائنات کے اندر ہر سو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کی مظہریت ہے۔ اچھا، جنہوں نے اس مظہریت کے تصور کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی تو وہ حلول تک جا پہنچے، جو کہ شرک ہے۔ حلول یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کی ذات اور اس کی صفات کسی مخلوق کے عارضی اور فانی وجود میں داخل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مظہریت اور حلول، ان دو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مظہریت کے اینگل سے اس کو دیکھیں گے تو یہ عین ایمان ہے، عین توحید ہے، اور اگر کوئی اسے حلول مانتا، سمجھتا یا کہتا ہے یا جانتا ہے تو وہ شرک ہے، وہ رد ہے اسلام کے مطابق۔ صحیح۔ اب جہاں پر آپ نے یہ روح کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور وہاں بھی فرمایا فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، حالانکہ وہ ہاتھ سے پاک ہے، تو لہٰذا دست قدرت سے اس نے تخلیق فرمایا، اس کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان آیات کو متشابہات کہا گیا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز فرمائی کہ میں نے ان میں روح پھونکی، آدم علیہ السلام میں اپنی روح، روحی، اپنی روح۔
اب یہ جو ہے نا اللہ کی روح، اس کو میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں تاکہ جو ہمارے جو عامت الناس ہیں جن کو اس فنی باریکی اور گہرائی سے لینا دینا نہیں ہے، تو کم سے کم وہ تو اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور وہ اس نتیجے تک پہنچ سکیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے سامنے قلم رکھا ہے، قلم میری جیب میں ہے، آپ کی جیب میں ہے، میں اسے کہتا ہوں میرا قلم۔ اب یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ، ان کے درمیان ہے رشتہ، اضافت کا رشتہ اسے کہتے ہیں گرامر میں۔ اور یہ جو اضافت کا رشتہ ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ وہ قلم میں ہوں، صحیح ہے۔ میں اور ہوں، قلم اور ہے، مگر اس قلم کو میں نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میرا قلم۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس روحی سے یا روح اللہ سے یہ معنی مراد لے کہ اللہ کی روح ان میں آ گئی یا کسی میں آ گئی، جیسے کہ عقیدہ تثلیث بنا لیا نصرانیوں نے اور ٹھوکر کھائی، اور وہ یقیناً شرک ہے، اور اگر کوئی اسی طرح اور بھی عقیدہ رکھتا ہے دیگر مذاہب میں تو وہ غلط ہے۔ مگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی اور عیسیٰ میری روح ہیں، روح اللہ ہیں، تو اس کو آپ مضاف اور مضاف الیہ کے تناظر میں اگر سوچ لیں اس گرامر کی روح سے کہ اللہ نے اس روح کو اپنی روح قرار دیا، مگر وہ خود نہیں ہے، وہ خود نہیں ہے۔ اس نے کہا میری روح، جیسے ہم کہتے ہیں میرا گھر، میرا کمرہ، میرا لباس، میرا قلم، میری کتاب، اس کی جنس میں اور میری جنس میں فرق ہے، اس کی خصوصیات میں اور میری خصوصیات میں فرق ہے، اور غیریت ہے، اور اضافت کے اندر ہمیشہ غیریت پائی جاتی ہے۔ جب ہم کسی شے کو کہتے ہیں اپنا، تو یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ دو ہیں، اپنا کہا، میں نہیں کہا، اپنا کہا تو اس کا مطلب ہے میں اور ہوں، وہ اور ہے، تو وہاں غیریت کا ایک تصور پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح پھونکی، تو روح پھونکی کا معنی یہ ہے کہ اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف، اکرام اور عزت عطا کرتے ہوئے اپنا فرمایا ہے، جسے آدم علیہ السلام کے اندر رکھا اور جسے عیسیٰ علیہ السلام میں رکھا اور جس سے ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو مگر یوں نہیں مانا جائے گا کہ اللہ معاذ اللہ وہی روح ہے اور وہ حلول کر گیا ہے اس وجود کے اندر، یہ اور چیز ہے اور یہ تصور اور چیز ہے۔ اور اس کا رد بھی نص سے ثابت ہے۔ اور یہ کہ صاف ظاہر ہے جو کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے بارے میں جو اہل ایمان کا، اہل اسلام کا متفقہ جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ نہ تو اللہ کی ذات کسی دوسری ذات میں داخل ہوتی ہے، نہ اللہ کی صفات کسی دوسرے انسان کی یا مخلوق کی صفات میں داخل ہوتی ہیں، بلکہ وہ پرتو ہوتا ہے، وہ اس کا فیض ہوتا ہے، وہ اس کا عکس ہوتا ہے، وہ اس کا امر ہے، وہ اس کی قدرت سے ہے، اس کی طاقت اور شان سے ہے۔ ہاں البتہ لفظوں کے اندر کبھی کبھی اشتراک پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، اور پھر انسان کے بارے میں فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ اب یہ بھی دیکھنے والا، وہ بھی دیکھنے والا، یہ سننے والا، وہ سننے والا، تو کیا یہ جو سماعت اور بصارت ہے اس میں معاذ اللہ کوئی اشتراکیت ہے، عینیت ہے؟ نہیں، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سماعت اور بصارت کی طاقت اور قوت سے، فیض سے، برکت سے ایسا جوہر پیدا فرمایا جو سماعت ہے، جو بصارت ہے، اور اس کو مخلوق کی صفت بنایا ہے۔ اپنی صفت کو مخلوق کی صفت نہیں بنایا، نہ ہی اپنی صفات کو مخلوق کی صفات کے اندر داخل فرمایا۔ خوبصورت۔ مفتی نوید عباسی صاحب، ہم ٹھہر جاتے ہیں یہاں پر اور اس مرحلے سے گزرتے ہوئے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے اور آپ نے بھی اس سے قبل پروگرامات میں بتایا کہ وہ یعنی کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے، کسی ایک مقام کو کہہ نہیں سکتے کہ یہاں اللہ ہے اور وہاں نہیں ہے۔ تو جب وہ فرما رہا ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو وہ کہاں ہے اور کہاں آ رہا ہے اور کہاں وہ نہیں ہے، جہاں وہ جا رہا ہے وہاں موجود ہے اور اس کی عدم موجودگی کہاں نہیں ہے، اس کو کیسے بیان کریں گے تصوف میں؟ دیکھیے، جو تصوف ہے عام طور پر تصوف کا معنی تو اون کا لباس کے ہیں، لیکن صوفیاء جو اپنا تزکیہ نفس کر لیتے ہیں، جو زہد، تقویٰ، پرہیزگاری سے وہ منزل پا لیتے ہیں کہ پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں، وہ صوفیاء ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث جبرائیل مشہور ہے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو
کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہر جگہ پر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے، وہ حیۃ الحیۃ ہے، وہ غیب ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اور وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ وہ کسی جگہ پر قید نہیں، ہم اس کو کسی جگہ پر مقید نہیں کر سکتے کہ اللہ یہاں ہے یا یہاں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تصوف ہے جس کی بابت آپ نے سوال کیا ہے، یہ بنیادی طور پر کل کا کل محبت کا نام ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو ذرا دیکھیے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن کیا بتا رہا ہمیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یعنی ہماری ذات، ہمارا مال، ہمارا گھر، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، سب کچھ، اگر ان میں سے کوئی چیز ہمیں عزیز تر ہو گئی اللہ رب العالمین سے بڑھ کر، وہ جو نظام اللہ نے دیا اللہ کے رسول سے بڑھ کر، اس کے راستے میں جدوجہد سے بڑھ کر، کوشش سے بڑھ کر، اس کی عبادت سے بڑھ کر، تو پھر ہمارا ایمان نہیں ہے، پھر سب کچھ نامکمل ہے، ہم فاسقوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر اللہ نے بندے کو بنایا ہے، اور بندے کو بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آپ دیکھیے اعتراض کیا ہوا۔ فرشتوں نے جو اعتراض کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرے گا، اور ہم تو تیری تسبیح و تعلیل کرنے والے، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور انسان کو جو شرف بخشا وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ کیا ہے؟ آج جو مفسرین یا جو عام لوگ پر تفسیر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھا دیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ اشیاء تھے، یہ ٹیبل ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ نام تھے، یہ نام نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اپنی صفات کا علم حضرت آدم کو عطا کر دیا۔ وہ سارا کا سارا علم، وہ اس علم کو ملائکہ نہیں جانتے تھے۔ جب وہ علم اللہ نے آدم کے سینے میں رکھ دیا اور جناب حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا کہ تو قدیر ہے، تو تیری قدرت یہ ہے، فرشتوں کے سامنے جب آپ نے تقریر کر دی، جب آپ نے یہ بتا دیا کہ پروردگار سمیع ہے، بصیر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، وہ جب ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دی تو اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ فسجدو، تمام نے سجدہ کیا۔ یہ انسان کی عظمت، یہ اس کی برتری، یہ اس کی بزرگی، یہ اس کا مقام ہے۔ فسجدو، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر آپ نے اپنا تعلق رکھنا ہے، اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑنا ہے، تو رب کی صفات کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور رب العالمین کی صفات کیا ہے؟ وہ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اس طرح نہیں جس طرح رب کرتا ہے ویسے ہم کر نہیں سکتے، اس کے حکم کے مطابق جو محبت کا مادہ ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ صوفیاء نے کیا کیا؟ یہ محبت سے کائنات کو مسخر کیسے کر لیا؟ ذرا آپ سوچیں، غور کریں کہ داتا علی اجمیری لاہور میں بیٹھے ہوئے، خواجہ اجمیری وہاں بیٹھے ہوئے اجمیر میں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں بیٹھے ہوئے، وہ یہ سارے کے سارے کون سے کام ہیں؟ بنیادی طور پر یہ کام رسول اللہ والے کام ہیں، یعنی ہم نے طریقے پر چلنا ہے رسول اللہ کے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، مجھے ایک منٹ دیجئے گا، آپ روضہ رسول پہ جائیں تو آپ کو رش نظر آئے گا۔ آپ اگر نجف اشرف میں جائیں گے آپ کو رش نظر آئے گا۔ آپ کربلا میں چلے جائیں آپ کو رش نظر آئے گا۔ آپ کاظمین چلے جائیں، بغداد چلے جائیں، اجمیر چلے جائیں، یہ رش نظر آئے گا۔ یہ رش کیا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جیسا رش یا جو نظریہ یا جو محبت لے کر بندہ روضہ رسول پر جاتا ہے وہی لے کر باقی جگہوں پر جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی پر مرتا ہے، کسی جگہ پر جاتا ہے تو بغیر فائدے کے کوئی نہیں جاتا، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو ان جگہوں پر جو ہم جاتے ہیں کیا ہمیں فائدہ نہیں ملتا؟ یقیناً فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ جگہ، یہ انوار و تجلیات الہیہ کا مرکز ہوتی ہے۔
اللہ جس بندے پر اپنے انوار نازل کرتا ہے، اپنی تجلیات اتارتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کے انوار اور تجلیات کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے تو صحیح۔ پھر لوگ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، وہ لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہی درس ہمیں دیا گیا، اور یہ اولیاء اللہ یہی کرتے ہیں کہ گناہگار کو گناہوں سے نکال کر رب کا عبادت گزار بے شک، بنا دیتے بے ہیں، شک۔ چور کو ولی بنا دیتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا ایک نظام ہے، اس نظام کو سمجھنے کی بہت شدید ترین ضرورت ہے۔ خوبصورت جملہ ہے۔ آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اصلاً اس کو سمجھنے کے لیے میں پھر کہوں گا آپ کو کسی کامل کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اور وہ کامل کی جو جگہ ہے اس پہ آپ برجمان ہیں، یعنی ہم آپ سے استفسار کر رہے ہیں۔ بے شک آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، ایک مختصر وقفہ ہے، لوٹ کر آتے ہیں اور وقفے کے بعد مزید سوالات علماء کرام کے سامنے رکھیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید ایک بار پھر سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلام میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی اس کے دل میں خیالات اٹھتے ہیں، اور ہم ان سے بھی واقف ہیں، ہم تو اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی یہ قربتوں کا فلسفہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھا سکتا ہے، ورنہ اگر ہم سے پوچھتے تو ہم کہتے کہ نہیں معلوم کہاں ہے۔ ہاں، دل کی دھڑکنیں گواہی دیتی کہ ان کی دھڑکن کے پیچھے اسی کی حقیقت ہے، اور وہی ہے جو ہم سے آشنا ہے، اور وہی بتا سکتا ہے کہ ہماری رگ جاں کا خالق کتنا قریب ہے، خود رگ جاں سے زیادہ قریب ہے۔ خواتین و حضرات، تصوف پہ بات ہو رہی ہے، اولیاء کرام اور پھر اس کے بعد صوفیہ کرام کا یہ سلسلہ مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، جہاں پہ تصوف خاص طور سے اس خطے میں جہاں میں اور آپ ہیں، یعنی برصغیر پاک و ہند میں، کمالات کے درجے پہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ اسلام اس خطے میں کیسے آیا ہے تو اس میں کوئی شک، کوئی تردد، کوئی اضطراب نہیں ہے۔ یقیناً اولیاء اللہ نے، صوفیہ بزرگوں نے اپنے پیارے سے کردار کے ذریعے، میٹھے بول کے ذریعے اس خطے میں اسلام کا تعارف کروایا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہوں نے، ایسا بھی ہے کہ ایسے بے شمار لوگ آئے جو مرد میدان تھے، جو بما تلوار تھے، اور جو حاکم کی حیثیت سے بھی یہاں متعارف ہوئے، مگر یقین جانیے آج ان کی طرف جھکاؤ لوگوں کا نہیں نظر آتا، بلکہ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں یا ہمارے بزرگوار سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ فلاں بزرگ کی خوبصورت تعلیمات اور ان کی خدمات کے بدولت ہماری نسلیں ایمان لے کر آئی ہیں۔ میٹھا بول، پیاری گفتگو، لوگوں کو تسلیم کرنا، رعایت کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور پھر اپنے انداز سے ان کو اسلام کا دل دعویٰ بنانا، یہ صوفیہ کا پیشہ رہا ہے، خاصہ رہا ہے۔ مگر سوال ضرور اٹھے گا کہ تصوف کو کیا کوئی بدنام بھی کر سکتا ہے، کہ تصوف کے لبادے میں کوئی اپنا دھندا بھی چمکا سکتا ہے؟ کیونکہ جب کوئی چیز اپنے کمال فن پر ہوتی ہے تو پھر اس کی نقل بھی کی جاتی ہے، اور پھر ایسے بھی نقل کرنے والے نقال ہوتے ہیں کہ جس میں عقل کی موجودگی ہوتی ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کی نقل کرتے کرتے وہ اس کی اصل ہی کی شکل بگاڑ دیتے ہیں۔ مفتی ارشاد سیدی صاحب سے پوچھوں گا کہ تصوف کی آڑ میں کیا جرائم، دھندے اور تخریب کاری تک، یہاں تک کہ شعبدے بازی تک ہوتی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ جی بالکل، یہ ایک المیہ کہہ سکتے ہیں انسانی زندگی کا، اور مسلم معاشروں کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس کو تصوف کے علاوہ تھوڑا سا جنرلائز کر لیں تو کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں اصل ہوگی تو کچھ دوسرے لوگ اس کا مس یوز کرنے کے لیے پھر اس کی نقل تیار کرتے ہیں، اس کی کاپی تیار کرتے ہیں، اور یہ نقل فی نفس ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اصل ہے، اور اگر اصل کا کہیں پر وجود نہ ہوتا تو پھر نقل کا بھی وجود نہ ہوتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ریئلٹی ہے، اصل موجود ہے۔ اب جہاں تک تصوف کو ہم دیکھتے ہیں، پھر فی زمانہ اس کا استعمال یا مس یوز اس کا دیکھتے ہیں، اس اعتبار سے یقیناً میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تصوف تو اصلاً وہی ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے یزکیکم، یعنی تزکیہ نفس بن کر صحابہ کرام کو عطا ہوا، اور آقا علیہ السلام نے اسے حدیث مبارکہ میں الاحسان کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ جب جبرائیل امین بشری شکل میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور 3 سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور قیامت کا، تو ایک سوال تھا، تیسرا سوال احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے احسان کے جواب میں عبادت کا صرف طریقہ بتا دیا، اشارہ کر دیا
کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا اس کیفیت اور مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرو آپ عبادت کے دوران۔ اچھا، اسی احسان کو اور تزکیہ کو قرآن مجید نے تقوی بھی کہا، مختلف مقامات پر اور بھی آئے، مگر جب علوم میں علوم مدون ہوئے اور ارتقاء ہوا تو اس علم کا نام، وہی تزکیہ نفس والے علم کا نام باقاعدہ طور پر علم تصوف ہوا۔ اگر آج کوئی اس عنوان سے اختلاف کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ہر ایک کو حق ہے، لیکن اس ریئلٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا ایک مقصد تزکیہ نفس تھا، اور جب تزکیہ نفس ہوتا ہے تو وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو وہ تو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا مظہر ہو جاتا ہے، اور اسی سے پھر کرامات ہیں، مقامات ہیں، مکاشفات ہیں، وہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، حقیقت تھی اور حقیقت رہے گی۔ مگر ہوا کیا کہ بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح پھر مس یوز شروع ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی، اور اس میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو تصوف کے نام پر بھی بہت سارے لوگ اسی تصوف کا لباس پہن کر، اسی وضاقتہ میں آ کر، اسی شکل و صورت میں آ کر سادہ لوگوں کو وہی جھانسا دے کر وہ انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو تصوف اپنی ذات کی طرف بلانے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کی تصوف تو نام ہے اللہ کی طرف بلانے داعی کا۔ اللہ ہے وہ۔ تو اگر کوئی اللہ کی طرف کسی کو نہیں بلا رہا بلکہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، تو یہ جو دعوت الی النفس ہے، یہ کہاں سے تصوف ہو سکتا ہے؟ کیا کہ اور اگر اس سے کوئی بینیفٹس اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اس نام سے، دنیاوی مفادات، مالی مفادات، مادی مفادات، یا نمود و نمائش یا اور طرح کے معاشرتی فوائد اس سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک ہے ان فوائد کا آپ کے چاہے بغیر آپ کو حاصل ہونا، یہ تو اللہ کی عطا ہے اور ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ جب کوئی خالص راہ پہ ہے تو اسے بلیسنگز تو ملتی ہیں، یہ تو ہوتا ہے، لیکن انہی کو مقصود اور مدعا بنا کر اس اصل حقیقت کو مس یوز کرنا، اس کا غلط استعمال کرنا، اس کا تعلق کبھی تصوف سے نہیں رہا۔ اور یہ جو چیز ہے، اس کو تو جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہوگا، اور یہ تو ایک شعبدہ بازی ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اولیاء اور صالحین وہ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ان کے اندر تعلی ہو، تکبر ہو، نمود و نمائش ہو، دکھاوا ہو، میری یہ کرامات ہیں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، آؤ ویڈیو بنا لو، تصویر بنا لو، مریدین کو کہیں کتابیں لکھو، میری شان میں قصیدے کہو، یہ کرو وہ کرو۔ ان چیزوں کا کبھی تصوف سے تعلق نہیں رہا، اور اہل تصوف کبھی ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا، وہ تو اپنی ذات کو اور اپنے وجود کو اللہ کے امر میں فنا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اس کا مس یوز ہے، اب یہ مس یوز کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں اور اس کی تدبیر کیا ہونی چاہیے بچاؤ کی، یہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دین کا بنیادی علم حاصل نہ ہو۔ اچھا، دین کے علم کے بغیر، اس اویئرنیس کے بغیر آپ اس فرق کو قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو محال ہے، ہر شخص دین کا ایٹ لیسٹ، میں نہیں کہہ رہا مجتہد ہو جائے، مگر ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے نا کہ سب ڈاکٹر بن جائیں، سب انجینئر ہر بن جائیں۔ شخص اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ہر شخص کو جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو علم کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کیا ہیں، آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لایا تو اس ایمان لانے کا مقصد کیا ہے، آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں تو اس کا معنی کیا ہے، ملائکہ، جنت اور دوزخ اور احوال قیامت کو مانتا ہوں تو وہ کیا ہیں جس پر میرا بلیو ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بلیف کے کانٹینٹ سے ہی واقف نہیں ہے تو اس کا بلیف کہاں سے ہو گیا؟ لہٰذا جو ضروری علم ہے، منیمم لیول پر ضروری علم، یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا شعبدہ بازیوں سے اور یہ نام، اور پھر یہ کیا ہوا ہے، یہ کہ جو لوگ عامل ہیں یا انہوں نے کچھ محنت کر کے تو جنات وغیرہ تک کوئی ایکسیس کر لی ہوئی ہے، تو وہ عملیات ہیں۔ تو عملیات والے اپنے آپ کو اگر صوفیاء کا لباس پہنانا شروع بڑا کر گہرا دیں فرق ہے۔ تو یہ بہت ایک ایسی چیز ہے کہ جو صوفیاء کو بدنام کرنے والی کیا چیز کہنا، ہے۔ بہت ہی گہرا فرق آپ نے بیان فرمایا کہ نہیں یہ الگ الگ شعبے ہیں، اس کو مکس کر کے نہ دیکھا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی عامل تصوف کی طرف چلا جائے ایک مقام پر آ کے، مگر یہ الگ الگ شعبے۔ وہ سب یہ ذرا بیان فرما دیں، یعنی ایک نوجوان ذہن کا سوال ہے، جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا وادی طور سے آگ کی شکل میں، اور وہ جو غالباً مراد یہی ہے کہ آگ سے آواز آئی، کیا یہ حلول تھا یا پھر یہ تشبیہ تھی، یا اس آواز کا آنا، اس کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں تصوف کی نگاہ میں؟
بنیادی طور پر شدت پسند ہوتا ہے. صوفی جی، لیکن وہ کس معاملے میں شدت پسند ہوتا ہے؟ صوفی شدت پسند ہوتا ہے اللہ کی محبت میں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ویسے شدت پسندی منع ہے، لیکن اللہ کی محبت میں بندے کو شدت پسند ہونا ہے. اور وہ کس لیول پہ جا کے ہونا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، نفرت اللہ کے لیے ہوتی ہے، دینا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور دینے سے ہاتھ کو روکنا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں، ان کا جو نظام ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. یہ آنے والے سے یہ نہیں پوچھتے کہ تو کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے. چونکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم محبت کرو اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، تو وہ پھر خالق کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور محبت میں اس کو اپنا نہیں بناتے بلکہ اس کو اللہ کا بناتے ہیں، اللہ کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں. جو ابھی بات ہو رہی تھی نا عاملین کی اور اس طرز کے لوگوں کی، دیکھیے یہ ہر شعبے میں ہوتے ہیں. یہ میڈیا میں اگر کوئی آدمی بہت زیادہ آج کل مشہور ہے یا اس کے یوٹیوب چینل پر زیادہ لوگ ہیں، تو وہ اگر کوئی چیز اعلان کرتا ہے تو اس کی طرح کے اعلانات اور جعلی قسم کے پیغامات لوگوں کو اس کے نام سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں. تو ہر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیوا، ہر جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام الاپنے والا ضروری نہیں کہ ان کے طریقے پر ہو. ان کے طریقے پر وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوگا. صوفی کبھی عبادت کو ترک نہیں کرتا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر آواز آتی ہے، جو ابھی آپ نے آواز کی بات کی، تو یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ ان کو آواز آئی بادل سے کہ عبد القادر اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس موقع پر لا حول ولا قوہ پڑھا اور شیطان پر لعنت بھیجی. تو اب اس نے پلٹ کے حملہ کیا اور کہنے لگا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. تب آپ نے پھر لا حول پڑھا اور کہا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے اللہ کے فضل اور اس کے کرم نے بچا لیا. تو یہ تو جو آواز آنا ہے آج کل، تو یہ آپ مجھے فون کرتے ہیں یا آپ مجھے آج کل وائس میسج بھیجتے ہیں، تو وہ وائس میسج مجھے یہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے. یہ انسان کی بنائی ہوئی اپنی اشیاء ہیں جو اس نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے علوم سے حاصل کی. تو اگر یہاں موبائل سے آپ کی آواز آئے تو میں کیا سمجھوں کہ یہ موبائل بول رہا ہے یا یہ اپنا کوئی چیز، بلکہ یہ اویس ربانی نہیں ہے. یہ موبائل ہے، یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے تو روحانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور پھر آواز تو آپ ہی کی ہوگی لیکن وہ آپ تو نہیں ہوں گے نا. مگر آواز سے پتہ لگ جائے نا کہ یہ لب و لہجہ کس کا ہے اور محدود ہو جائے گا. تو اگر اللہ رب العالمین کسی درخت سے کلام کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ درخت سے بھی کلام کر سکتا ہے، وہ اپنا کلام فرشتے کے ذریعے بھی بھیج سکتا ہے، وہ براہ راست بھی کلام فرما سکتا ہے. وہ چیزوں کا محتاج نہیں، اور اگر وہ کسی چیز کے ذریعے کلام کرتا ہے تو وہ چیز وہ نہیں ہو جاتی، نہ وہ رب ہے بلکہ رب العالمین نے اس چیز کا انتخاب کر لیا، اس سے کلام کر لیا. کیونکہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اس پر یہ بات عرض کر دوں. قرآن مجید فرقان حمیدی ہمیں یہ بتا رہا ہے نا کہ رب ارنی انظر الیک کی صدائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہی آوازیں سن کر تو پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، لیکن ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. تجلی جو پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. فحر موسیٰ صاعقہ، جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اس تجلی سے. اور میں یہاں پہ یہ لطیف بات کرنے لگا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہم لو انزلنا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ جو کلام الہی ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ والی تجلی تھی، لیکن وہاں وہ تجلی ڈالی جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اگر کلام الہی پہاڑ پر نازل کیا جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوا، وہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. آج جو لوگ اپنے آپ کو صوفیاء کے شعبے میں داخل کرنا چاہتے ہیں، جو کامیابی اور کامرانی کی طرف چلنا چاہتے ہیں، وہ قرآن کو پکڑ لیں، وہ قرآن کے مطابق چلیں. قرآن ان کو جلائے گا نہیں، وہ قرآن کے مطابق چلیں گے تو وہ اللہ کا قرب پالیں. بہت خوب مفتی نوید عباسی صاحب، بے انتہا شکریہ آپ کا. وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. جناب علامہ مفتی ارشاد سعیدی صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ. آپ نے بہت ہی لطیف گفتگو فرمائی.
خواتین و حضرات، اتنا کچھ ہے سوالات یعنی میرے اس دامن میں کہ جب میں اس پروگرام سے جا رہا ہوں بے انتہا آتا ہونے کے باوجود بھی جھولی خالی سی ہے، یعنی بے شمار سوالات ابھی اس مدعے پہ ہو سکتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، مگر مفتی صاحب کی آخری گفتگو کا یہ حصہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور دل کرتا ہے کہ کاش اس کے اوپر ہی ایک پورا پروگرام ہو، صرف لفظ جبل کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، کہ رب تعالیٰ وہاں پہ جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی طرف دیکھو اگر قائم رہے تو، اور وہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر ہم اپنا یہ کلام ان پہاڑ، یہ امانت ان پہاڑوں کو دیتے تو یہ کیسے خشیت الہی میں پگھل جاتے، اور پھر انہی کی طرف متوجہ بھی کرتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ، یعنی پہاڑوں کو اس نے اس فہرست میں بھی رکھا ہے کہ متوجہ ہو ان کی طرف، اور یہ بھی آیات اللہ ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جسے ہم صوفی کہہ رہے ہیں وہ دراصل دیدار رب تعالیٰ میں اس حد تک فنا ہو چکا ہے کہ اس کو ہر شے میں دیدار کی طلب ہے، اور وہ ان پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے تو اسے اپنا رب یاد آ رہا ہے، وہ ان نظاروں کو دیکھ رہا ہے تو اسے اپنا رب یاد آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں میں بھی رب تعالیٰ کی صفات اور اس کی محبوبیت اور اس کی عطا تلاش کر رہا ہے۔ یہ اس کی نظر کا کمال ثابت ہوا۔ اس نظر کے کمالات کو سمجھنے کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں بے انتہا شکریہ کہوں کیونکہ آج کی نشست خام ہوتی، ناکام ہوتی اگر اس طرح کے علماء کرام نہ ہوتے۔ میں اس شکریہ کو آپ کی طرف بھی رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اعلیٰ سماعتیں اور انتہائی خاص توجہات نے اس پروگرام کو یقینی بنایا اور حوصلہ دیا کہ ایک اور نشست اس عنوان پر رکھی جا سکے۔ محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ کی امان۔